بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی ملک میں، اسلامی ملک ہے، وہاں مسلمان مسجدیں آباد ہیں، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اقامت ہو رہی ہے، جماعت قائم ہو رہی ہے، اسلامی شعائر وہاں پر عام ہیں، اذان ہو رہی ہے، لوگ دین پر عمل کر رہے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، لیکن دین ہے، پورا دین بند نہیں ہے، پورے دین پر پابندی نہیں ہے، بلکہ لوگ دین پر عمل کرتے ہیں، کمی کوتاہی ہوتی ہوگی، لیکن جہاں پر نماز قائم ہے، جو اسلام کا بہت بڑا یعنی شاعر میں سے ہے، تو کہتے ہیں کہ ما دام النداء بالصلاة والاقامہ، نماز کی اذان اور اقامت یہ دونوں کے دونوں ظاہراً قائم ہیں، وَأَهْلُهَا مُمَكِّنِينَ مِنْهَا آمِنِينَ، اور اس علاقے کے رہنے والے اس پر قابض ہیں اور امن و امان سے ہیں۔ اگر ایسا حال ہے، وہاں امن و امان ہے اور دین پر چلتے ہیں، نماز اور اقامت جماعت قائم ہے، وہاں پر ان کو مسلمان مانتے ہیں کہ یہ دارالاسلام ہے۔ لیکن ایک طبقہ ہوتا ہے جب تک خلافت نہیں وہ دارالاسلام نہیں، جب تک خلافت نہیں ہے، یہاں ملوکیت ہے، دارالاسلام نہیں ہے۔ یہ اسلام سے کیا ہو گئے؟ نکل گئے کہ انہوں نے کیا کیا، یہ طاغوت کو بٹھا کے رکھے۔ اگر کسی مسئلے میں اگر شریعت کی مخالفت ہو جائے، چاہے حکومت کی سطح پر ہو، عوام کی سطح پر ہو، یہ دارالاسلام نہیں ہے۔ یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ طاغوت ہیں، ان کے ساتھ والے سب بھی کیا ہے؟ ائمۃ الکفر ہے۔ یہ جو سوچ ہے، یہ سوچ بڑی فساد کی حامل ہے، اور ملک کے ملک انہوں نے کیا کہا؟ یہ دارالاسلامی نہیں ہے۔ اب اس کے خلاف دارالاسلام نہیں تو کیا ہے؟ یہ دارالکفر ہے۔ دارالکفر کے خلاف ہم بغاوت اور جنگ کا اعلان کر رہے ہیں۔ یہ خوارج کی سوچ ہے، آج بھی یہ ہے۔ اچھا، یہ کبھی ایران کے خلاف نہیں بولیں گے۔ ہم تو کسی کے بارے میں بولنے کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں بولو یا اس کے بارے میں۔ بھائی گھر کے مسائل پہلے دیکھو، ہاں، بیوی بچے ماں باپ بھائی بہن بستی اپنی اور اپنا علاقہ، یہ دیندار نہیں، اور آپ پوری دنیا کے بارے میں گفتگو کرو، آپ اپنا دائرہ پکڑ کے چلو۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ جو طبقہ یہ حکومت کافر، یہاں طاغوت ہے، یہ فلانے ائمۃ الکفر ہیں، ان کا ٹارگٹ ہمیشہ کون ہوگا؟ سعودی عرب۔ لیکن یہ کبھی دوسرے ملکوں کے بارے میں نہیں بولیں گے، خاص کر کے ایران کے بارے میں کبھی نہیں بولیں گے، بلکہ اگر آپ ایران کے بارے میں کڑوی بات بولو تو وہ دفاعی بات کریں گے آپ سے۔ دیکھ لینا، آپ اس دور کے خارجی فکر رکھنے والے ہمیشہ ایران کے سپورٹ میں بات کریں گے، عام طور سے وہاں بہت ساری چیزوں پر کمپرومائز کر لیں گے۔ آپ بولے رہے وہ لوگ تو ابو بکر و عمر کو کافر کہتے ہیں رضی اللہ عنہما، ہاں لیکن کلمہ تو پڑھتے نا۔ وہ لوگ قرآن کو محرف مانتے ہیں، ہاں لیکن وہ حضرت عائشہ پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں رضی اللہ عنہ، ہاں لیکن کتنی ساری وہ صحابہ کو مرتد مانتے ہیں سوائے گنتی کے صحابہ کے، ہاں لیکن ایسا وہ شرکیات میں قبر پرستی میں پڑے ہوئے، وہ عقیدے میں معتزلہ ہیں، کتنے غلط عقیدے ان کے ہیں، ہاں لیکن ایسا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے آپ، کیوں؟ اس لیے کہ سیاسی فکر ان کا ایک ہے، جس کے نزدیک عقیدہ نمبر 2 پر ہو اور سیاست نمبر 1 پر ہو، وہ سعودی عرب سے کبھی مفاہمت نہیں کرے گا، وہ ایران سے کر لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پولیٹیکل ایجنڈا ایک ہے، یہاں عقیدے کا معاملہ وہ امپورٹنٹ اتنا نہیں ہے، پولیٹیکل ایجنڈا ایک ہے، اگر تو ہم عقیدے کے معاملے میں کمپرومائز کر لیں گے، ان کی غلطیوں کو ہم ڈھانپ دیں گے، ان پر کبھی حکم نہیں لگائیں گے۔ یہ بہت اہم بات ہے جو میں بتا رہا ہوں، آپ کے لیے لٹمس ٹیسٹ ہے۔ یہ اخوانی ہے کہ نہیں دیکھنا ہے تو دیکھ لو آپ، یہ لٹمس ٹیسٹ ہے، یہ نیلا لال برابر معلوم پڑ جائے گا۔ آپ دیکھ لیجئے، ایران اور سعودی عرب بات کیجئے، ایران کو برا بولی وہ دفاع کرے گا، سعودی عرب نہیں، وہاں ساری توحید ہے، قرآن و سنت کے مطابق عمل ہے، دنیا بھر کے
انتظامات دعوتی ہیں، دنیا بھر میں اسلام کی اشاعت کے لیے یعنی مدد ہے، سب کچھ ہے. کچھ چیزیں ہر جگہ ہوتی ہیں، وہاں بھی ہے. اب کیا کریں گے؟ ان چیزوں کو پکڑ کے ان کو سب کو کافر بنا دیں گے. لیکن باقی ملکوں کے بارے میں جو ان کے ہم خیال ہیں پولیٹیکلی کبھی نہیں بولیں گے، ان کا دفاع کریں گے، ان کے لیے نرمی برتیں گے. یہاں نرمی نہیں برتیں گے. ویل للمطففین، بربادی ہے غلط تولنے والوں کے لیے. ایک کے ساتھ الگ تولتے ہیں، دوسرے کے ساتھ الگ تولتے ہیں. ترازو اس کے لیے الگ ہے، اس کے لیے الگ ہے، نہیں چلتا اس کا باٹ الگ، اس کا باٹ الگ نہیں. تولنا ہے تو پھر صحیح تولو. وزنوا بالقسطاس المستقیم، ٹھیک ترازو سے، سیدھی ترازو سے تولو. سب کے لیے ایک ترازو رکھو. پھر تو جن کے لیے عقیدہ امپورٹنٹ نہیں ہے، اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، تو ساری خرافات کو برداشت کر لیں گے، بلکہ دفاع بھی کریں گے. لیکن اسلامی حکومتوں کو دارالکفر قرار دیں گے اور ان کے خلاف بغاوت کے لیے اکسائیں گے، اور انٹرنیٹ کی دنیا میں آن لائن مجاہد بن کے دن بھر یہی کرتے رہیں گے. یہ خوارج کا ذہن ہے. کہتے ہیں کہ جب تک کہ اذان و اقامت ہو رہی ہے اور ظاہراً اسلام کی شاعر عام ہے، تب تک کہ اس کو اہل حق کیا مانتے ہیں؟ دارالاسلام. جتنے ملک ایسے ہیں جہاں پر مسلمان رہتے ہیں، مسلمان حاکم وہاں پر ہیں، وہ دارالاسلام ہے. چاہے وہاں پر گناہ ہوتے ہوں، اس کو دارالکفر نہیں کہتے ہیں. چاہے مسلمان گناہ کرتے ہوں، چاہے حاکم گناہ کرتا ہو، وہ دارالاسلام ہے، وہ دارالکفر نہیں ہے. یاد رکھیں اس بات کو. اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے. کیا کوئی حاکم اگر شریعت سے ہٹ کے فیصلے کرنے لگے اور گناہ کرتا ہو تو کیا اس سے اس کی حکومت پوری دارالکفر بن جاتی ہے اور اس سے بغاوت حلال ہو جاتی ہے؟ نہیں. عوف ابن مالک کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیار ائمتکم الذین تحبونہم ویحبونکم، تمہارے بہترین امام حاکم وہ لوگ ہیں جو جن سے تم محبت کرو اور وہ تم سے محبت کریں. تم سے وہ محبت کریں شفقت کے ساتھ میں، اور ان کے اچھے ہونے کی وجہ سے تم ان سے محبت کرو. سب سے اچھے امام لیڈرز وہ ہیں مسلمانوں کے پولیٹیکل. وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، اور وہ تمہارے لیے دعا کریں، تم ان کے لیے دعا کرو. اچھا سماج ایسا ہے جہاں پر حکام اور عوام ان کے درمیان محبت کا رشتہ ہو، اور وہ ایک دوسرے پر لعنت کرنے کی بجائے دعا کرتے ہیں. آپس میں نفرت کی بجائے محبت ہو، اور ان کے لیے آپس میں ایک دوسرے پر لعنت کی بجائے دعائیں ہوتی ہیں. یہ اچھا سماج ہے. وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، اور تمہارے بدترین شریر امام حاکم وہ ہیں کہ جن سے تم بغض رکھو اور وہ تم سے بغض رکھیں، آپس میں نفرتیں ہوں. وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ، اور تم ان پر لعنتیں کرو اور وہ تم پر لعنتیں کریں. قیل یا رسول اللہ افلا ننابذهم بالسیف، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول تو اپنا ہاتھ ان کی بیعت سے نکال کر کیا ہم تلوار سے ان کے ساتھ ڈیل نہ کریں، ان سے معاملہ نہ کریں، یعنی ان کے خلاف بغاوت نہ کریں، بیعت اپنی لے لیں، چھوڑ دیں، ہاتھ کھینچ لیں اپنا، اور پھر ان کے خلاف جنگ نہ کریں؟ برے حاکم سے ہم جنگ کریں یا نہیں؟ فقال لا، آپ نے کہا نہیں، حاکم برا ہے اتنا کہ مسلمان لعنت کریں، نیک لوگ لعنت کریں اس کے اوپر، ایسا حاکم ہو، اس لائق ہو، لیکن پھر بھی کیا ہے؟ نہیں، اپنا ہاتھ ان سے کھینچنا نہیں، تلوار ان کے خلاف اٹھانا نہیں. فقال لا ما اقاموا فیکم الصلاۃ، جب تک وہ تمہارے درمیان نماز قائم رکھیں، جب تک وہ تمہارے درمیان نماز قائم رکھیں ان سے جنگ نہیں. وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَتِهِ، اور جو تمہارے ولاۃ امر ہیں، تمہارے اوپر جو بنے ہوئے ہیں بڑے،
تمہارے جو حاکم ہیں اگر تم ان کے اعمال میں کوئی ایسی چیز دیکھو جو تمہارے لیے ناپسندیدہ ہو، شرعی اعتبار سے بری ہو، اس کا عمل برا سمجھو، فَاكْرَهُ عَمَلَهُ، تو تم اس کے عمل کو برا سمجھو، یعنی اگر وہ برا کر رہا ہے تو اس کو برا سمجھو، اس کی لیپا پوتی کر کے غلط کو بھی صحیح نہیں کرنا ہے، لیکن یہ بھی نہیں کرنا ہے کہ عوام میں اس کے خلاف بھڑکاؤ باتیں کر کے لوگوں کو اس سے بدظن کر کے ماحول کو خراب کرنا، یہ بھی غلط ہے۔ تم اپنے دل میں اس کے برے عمل کو برائی سمجھو تاکہ موقع ملے تو تم اس کی اصلاح کر سکو۔ فَاكْرَهُ عَمَلَهُ وَلَا تَنزِعُوا يَدًا مِّن طَاعَةٍ، لیکن اس کی فرما برداری سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچو مت۔ جو بیعت تم نے اس سے کی ہے وہ بیعت باقی رکھو اور اپنا ہاتھ اس کی فرما برداری سے بیعت سے کھینچو مت، یعنی اس کی فرما برداری کرتے رہو، اس کی سبارڈینیشن میں، اس کی ماتحتی میں رہو، لیکن اس کی برائی کو برائی سمجھتے رہو، لیکن بغاوت نہیں، تلوار نہیں، اس کے خلاف زبان بھی عوام میں استعمال نہیں کرنا ہے۔ برائیوں پر نکیر اپنی جگہ ہے، جو برائیاں سماج میں ہیں، لیکن اس کا نام لے کے اس کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا نہیں، اس سے فائدہ نہیں ہوتا ہے، نقصان ہی ہوتا ہے، دونوں طرف سے نقصان ہوتا ہے، حاکم کی طرف سے بھی اور عوام کی طرف سے بھی، سماج کا امن خراب ہوتا ہے، اس سے منع کر دیا اس سے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1855، کتاب الامارہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث سے ملتا ہے کہ امام اگر برا بھی ہو، مسلمانوں کا حاکم برا بھی ہو، اس کی برائی کو برا سمجھا جائیں، لیکن اس کے خلاف اس کی ماتحتی سے باہر بھی نہیں نکلنا ہے اور اس کے خلاف تلوار بھی نہیں اٹھانا ہے، یہ اسلام کی طاعت ہے۔ لیکن جو خارجیت زدہ اذہان ہوتے ہیں، مینٹالٹی ہوتی ہے، اس حدیث کی وجہ سے علماء اگر اس کی فرما برداری میں باقی رہیں، چاہے وہ برا کیوں نہ ہو، یا چاہے اس میں کچھ برائیاں کیوں نہ ہو، تو ایسے لوگ جو خارجیت زدہ ہوتے ہیں، خارجیت کے سانپ سے ڈسے ہوئے ہوتے ہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ تو بکے ہوئے ہیں علماء سے، یہ علماء کیا ہیں؟ حاکم کے بکے ہوئے ہیں، یہ اسکالرز آف ڈالرز ہیں، یہ بکے ہوئے ہیں۔ حالانکہ یہ حدیث علماء کے سامنے، اس کو ایسی حدیثیں پسند نہیں آتی، اس کو خالی جہاد کی آیتیں پسند آتی ہیں، یہ حدیثیں پسند نہیں آتی اس کو، یا تو ان کو ماننے سے انکار کر دے گا یا پھر ان کی ایسی تعویل کر دے گا جس سے اس کا ایجنڈا باقی رہے۔ ان حدیثوں کا کیا کریں گے؟ ان حدیثوں کی وجہ سے، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، علماء بتاتے ہیں کہ اگر حاکم میں کچھ برائیاں بھی ہوں تبھی بھی اس کی مخالفت نہیں کریں گے، بغاوت نہیں کریں گے، اس کی نافرمانی نہیں کریں گے، اس کے ماتحت باقی رہیں گے، بغاوت نہیں کریں گے۔ خوارج نے حضرت علی کی خلاف ورزی کی اور بغاوت کی، وہاں سے وہ اصول انہوں نے توڑ دیا تابعداری کا۔